اب ہر چیز کو جب اس کے لیول سے اوپر لے جائیں گے تو وہ ہمارا الہ بن جائے گا، ہماری کمزوری بن جائے گا۔ شہرت کی خاطر جب تم ایسے کرو گے کہ تمہیں اور ویوز مل جائیں، تمہیں اور ایسی حرکتیں تم کرو گے، تم گانے لگا لو گے، تم اپنی ایکٹنگ ایسی کر لو گے، تم یہ ساری چیزیں کر کے مور ویوز لے لو گے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے گناہ پتھروں کی طرح ہمارے راستے کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو محبتیں دی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، وہ بھی اللہ کی ہی عطا ہے، لیکن ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا، ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو خدا کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب بچوں کو کچھ بھی ہو جائے، آپ ان کے لیے اللہ نہ کرے، ہر کوئی ایسا نہیں کرتا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہتی ہوں کہ اگر بچے غلط کام کر رہے ہیں، غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو اس لیے پورا کر دیں کہ ہائے میں کیا کروں، میرے بچے ہیں نا، مجھے ان سے محبت، اب محبت بھی ایسی ہو جاتی ہے، اندھی محبت جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ الہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوق یہ ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اللہ نے کہا نا گن 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 کے رکھتے ہو تو اس کا کیا قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو جب اتنی محبت بڑھ جائے کہ بندے کو یہ بھی نہ احساس ہو کہ میں نے گھر میرے بچے بھی ہیں، میں نے ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، مجھے ان کو بھی ٹائم دینا ہے، مجھے اپنے فار ایگزامپل عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو جاب کرتی ہے اور اس کو اتنا شوق ہو جائے کہ میں اور آواز کر لوں، زیادہ کما لوں، زیادہ یہ کر لوں، اچھا میں گھر بڑا لے لوں گی، میں یہ کر لوں گی، اور اس کو اپنے جو اللہ کے حقوق اللہ نے دیے ہوئے ہیں، جو اس کے بچوں کے ٹوورڈ ہیں، اس کی فیملی کے ٹوورڈ ہیں، جو اس کی اپنی ذات کے ٹوورڈ ہیں، وہ سارے چھوڑ دیتی تو وہ الہ بنا دیتے۔ اب ہر چیز کو جب اس کے لیول سے اوپر لے جائیں گے تو وہ ہمارا الہ بن جائے گا، ہماری کمزوری بن جائے گا۔ دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے، دیکھیں امتحان ہے نا، ہم سورت ملک روز پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا تمہارے لیے امتحان ہے، اور پھر بتا بھی دیا کہ دیکھو یہ پیپر آئے گا، یہ ایک سوال، فار ایگزامپل یہ ایک سوال ہے آپ کا نا، ایک سوال پیپر میں اندر آ گیا جس میں آپ نے اب کیسے اس کو حل کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ دیکھو تمہیں شوق ہے شہرت کا، لیکن تم شہرت کی خاطر جب تم ایسے کرو گے کہ تمہیں اور ویوز مل جائیں، تمہیں اور ایسی حرکتیں تم کرو گے، تم گانے لگا لو گے، تم اپنی ایکٹنگ ایسی کر لو گے، تم یہ ساری چیزیں کر کے مور ویوز لے لو گے، لیکن تم کرو گے کیا؟ تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے اس دنیا میں بھی۔ اب دیکھیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں، اسپیشلی میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہے وہ حدیث بھی، میں آج آپ کو ساری ریلیشن لنک کر کر کے بتانا چاہتی ہوں تاکہ ہم اپنے الہ جو اندر ہے نا ان کو ہم بریک کریں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہم فخر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں کہ یا پاک پروردگار، میں لا الہ الا اللہ جو میں نے پڑھا تھا، دیکھیں یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنی پڑتی ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا ہے میں اپنی زندگی ویسی چلاؤں گی اور خوشی کے ساتھ چلاؤں گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشیاں عطا بھی کرتے ہیں۔ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جب وہ 3 دوست تھے، وہ پھنس کے تھے غار کے اندر اور آگے پتھر آگے تھے، اور پھر وہ پتھر کیسے ہٹے تھے، انہوں نے اپنی نیکیاں پیش کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اسی طرح جب ہماری زندگیوں میں مشکلیں آتی ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی، ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ یا پروردگار کسی طرح سے یہ غم میرے سے ہٹا دے، یہ مشکل میرے سے ہٹا دے، یہ پریشانی ہٹا دے، تو اس وقت آپ دیکھیں جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، اب بالکل وہ امیجن کریں کہ وہ پتھر ہے، ہمارے گناہ پتھروں کی طرح ہمارے راستے کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ پھر وہ نیکیاں جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرتے ہیں وہی پیش کرنی پڑتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں سارا کچھ بتا دیا کہ زندگی میں تم نے کیسے گزارنی ہے، کیسے تم شیطان کے وار سے بچ جاؤ گے، تم اللہ کے بندے کیسے بن جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے
کہ میری عبادت کرے، اسی لیے انسانوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا. تو ہماری پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک ایک لمحہ گزرتا کیسے ہے، یہی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ گھر کی صفائی کریں، آپ کھانا پکائیں، آپ فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، ایون آپ سوئی ہوئی ہیں، آپ اس وقت بھی عبادت میں ہوں گی. جب آپ سمینا و اطانا کرنے والی ہوں گی، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بیچ دیں گی نا، تو پھر ایک ایک لمحہ آپ کی عبادت کا ہے جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہی فرمایا تھا نا کہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں آیہ نمبر 5 میں کہ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، کہ نہیں ہے انہیں کوئی علم اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کا تھا. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ، اگین میں وہی بات آپ کو کہتی ہوں کیونکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا ابھی، کہ وہ بھی تو یہی کرتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھیں جی آپ نے جو مانگنا ہے تو آپ نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، آپ نے بیچ میں کسی کو نہیں رکھنا. مت جائیں قبروں پہ اور جا کے وہاں پہ منتیں مانگیں، مت کریں ایسی حرکتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. دین کو آپ اپنے خطرے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن پاک میں تو کہہ دیا نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو اللہ نے تو کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں رکھا، نتھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کہہ دو میرے بندوں کو، میرے بندوں کو بتا دو. کہ اللہ نے وہاں کہہ سکتے تھے نا کہ ان کو بتا دو کہ پھر ایسے میرے تھرو آنا، پھر کوئی بزرگ ہوں گے یہ نیک لوگوں کے تھرو آ جانا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت داعی اذا دعان، تو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، رائٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں. لیکن شرط ہے، یہ علاج جو میں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں نا اپنی بھی زندگی سے اور آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. یہ آ گیا نا حکم، سمینا و اطاعنا آ گیا نا، حکم مانیں گے نا تبھی زندگی آسان ہوگی. ہم اپنے اندر سے وہ انا کو ختم کرنا پڑے گا، اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. اتنی بڑی بات کیا کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا بیٹا بنا دیتے تھے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی بڑی بات کہتے ہیں أَن يَقُولُونَ إِلَّا كَاذِبًا، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ اپنی کیا ہلکان کر لیں گے اپنی جان کو، چھوڑ دیں ان کو جو یہ ایسے کر رہے ہیں نا، اپنے میرے ساتھ الہ بنا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، آپ کا کام میرا پیغام پہنچا دینا ہے. اور اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کی زینت بنا کے رکھا ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ ان میں سے احسن عمل، ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے.